اور آج کی ان ملاقاتوں کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو جس کی ضرورت ہے وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ اپوزیشن کی سیاسی ہلچل مچانے کی تیاریوں پر بات کرتے ہیں۔ بابر ڈوگر غلام مرتضیٰ میرے ساتھ ہیں۔ بابر ڈوگر صاحب، آج وزیر اعظم نے دورہ بھی کیا ہے ISI ہیڈ کوارٹر کا، اور اس کے ساتھ دوسری طرف اپوزیشن کی تیاریاں حکومت گرانے کی مشاورت کہا جا رہا ہے جی مکمل ہو گئی ہے، لیکن ایک طرف لانگ مارچ کی بھی تیاریاں ہیں، دوسری طرف ان ہاؤس تبدیلی کی بھی تیاریاں ہیں۔ یہ بیک وقت دونوں طرف محاذ کیسے؟ اسامہ صاحب، پرائم منسٹر آج ISI کے آفس میں گئے، ہیڈ آفس میں گئے، ایسے وقت میں جب اپوزیشن جو ہے وہ عدم اعتماد لانے کی باتیں کر رہی ہو، منی بجٹ آپ نے پیش کرنا ہے، وہ اس پہ ووٹنگ رکوائی گئی ہو، تو اس وقت وزیر اعظم کا دورہ جو ہوتا ہے اس کی ایک سگنیفیکنس ہوتی ہے کہ جناب ایک تاثر دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ شاید سارا کچھ ایک ہی پیج پر ہے، بل ایک پیج پر ہے یا نہیں ہے اس کا تو ابھی کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ڈاؤٹس ہیں۔ جہاں تک بات ہے اپوزیشن کی، اسامہ صاحب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، مہنگائی ہے، گورنمنٹ نے منی بجٹ دیا ہوا ہے، تو منی بجٹ جو ہے اس پہ ووٹنگ جو ہے اس پہ وہ ڈیلے کر رہی ہے، اتحادی تیار نہیں ہے، تو اپوزیشن کو تو چاہیے کہ ایسے وقت میں کو ایکسپلائٹ کرے۔ 23 مارچ تو بڑی دور ہے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیں اور نو کانفیڈنس کی موو لیں، لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ اتحادی جو ہیں وہ فی الحال گورنمنٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ منی بجٹ کے حوالے سے ان کی ریزرویشن ضرور ہیں، وہ ہر بجٹ میں ہوتی ہیں، ہر اہم موقع پہ ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی کچھ دے دلا کے ان کو راضی کر لیا جاتا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی اس دفعہ بھی گورنمنٹ ان کو راضی کر لے۔ اور اپوزیشن خود، یہ شہباز شریف مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، نواز شریف نے گو اہیڈ دے دیا، پاکستان پیپلز پارٹی، خواجہ آصف کا بیان کہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، یہ سب کا کیا ہوگا؟ سر مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو ہر دفعہ ہی ہو رہا ہے، یہ عدم اعتماد کی جو تیاریاں ہیں یہ تو اس وقت سے ہو رہی ہیں جب پرائم منسٹر نے اوتھ لیا تھا، اس دن سے آج تک جو ہے عدم اعتماد کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اتحادی جو ہے وہ ہر موقع پہ ایسے لگتا ہے کہ آج اتحادی ٹوٹ گئے، کل اتحادی ٹوٹ گئے، اتحادی جو ہے وہ ہر اہم موقع پہ جب گورنمنٹ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ نخرے دکھاتے ہیں، وہ جو ہے اپنی قیمت بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب موقع آتا ہے تو وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ابھی تک 4 سالوں میں تو یہی ہوتا آ رہا ہے، اور آگے بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایسے ہی ہونا ہے۔ الٹیمیٹلی اتحادیوں نے اس منی بجٹ کو پاس کروانا ہے، اور پاس کروانے کے بعد مگر آج جو MQM نے اپنی جو بھی تجاویز دی ہیں وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے، مجھے نہیں لگ رہا۔ سر اس پر آگے ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ غلام مرتضیٰ صاحب، ISI ہیڈ کوارٹر کا وزیر اعظم کا دورہ، اور یہاں پر شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے دور چل رہے ہیں ملاقاتوں کے، لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کی بات، -1 یا ان ہاؤس تبدیلی کی بات، کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں ملاقاتیں تو بالکل ہو رہی ہیں، اور آج کی ان ملاقاتوں کو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو جس کی ضرورت ہے وہ اس سے ملاقات کر رہا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ملاقاتیں جو کی جا رہی ہیں، ایک تو مبارکباد کا سلسلہ تھا KP کے حوالے سے، دوسرا ان کو پکا کیا گیا تھا کہ وہاں پہ KP کے دوسرے مرحلے میں کسی طور پہ بھی آپ نے کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو وہاں تعینات نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ دوسرے مرحلے میں امن و امان کا مسئلہ بنا کر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہاں پہ تعینات کیا جائے KP میں، جس کے لیے مولانا نے سخت اس کی مخالفت کی ہے۔ پاسبلٹی یہی ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ ڈیسائیڈ کہ وہاں دوسرا مرحلہ جو ہے۔ الیکشن کمیشن کا میں نے پڑھا تھا سر کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ فوج کو تعینات کیا جائے، کیونکہ انتظامیہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی پہلے مرحلے میں، بہت زیادہ واقعات ہوئے تھے ہنگامہ رائی کے۔ دیکھیے، ہنگامہ رائی تو الیکشن کا حسن ہوتا ہے، اور اگر تو اس طرح کی ہنگامہ رہی ہوں کہ سر الیکشن ملتوی ہو گئے، روک دیے گئے، ووٹنگ رک گئی، وہ تو بڑا مسئلہ ہوا۔ لیکن اگر الیکشن کمیشن کہے گا تو سب سے زیادہ الیکشن کمیشن کہے گا سر تب بھی اعتراض ہوگا۔ نہیں، الیکشن کمیشن اگر کوئی ضرورت محسوس کرے گا تو وہ کسی بھی ایک آدھ حلقے میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اگر اس نے پورے صوبہ KP میں لگانا ہے تو پھر وہ اس کے لیے تو ظاہر ہے سیاسی جماعتیں بھی ساتھ موجود ہوتی ہیں اور مشاورت کرتی ہیں۔ تو دوسری ملاقات جو ہے اس میں وزیر اعظم صاحب کی آج ملاقات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس تناظر میں
کہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ جمعے کی صبح تقریباً 11 بجے لانچ کی جا رہی ہے، اور یہ میٹنگ جو ہے اسی پرپز کے لیے کی گئی تھی۔ ظاہر ہے جب ملکی سلامتی، ملکی دفاع اور نظریاتی سرحدوں کی بات ہوگی تو ISI ہیڈ کوارٹر کا نام آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں سارے فہرست لیا جائے گا، فخر سے لیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے پر ہی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی، اور باقی چیزیں بھی الٹیمیٹلی چھوٹی موٹی ڈسکس ضرور ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے، لیکن یہ جو بل ہے جس کو منی بل کہا جا رہا ہے، بجٹ منی بجٹ کہا جا رہا ہے، یہ پیش کر کے حکومت اپنے طور پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پھنسی ہوئی محسوس کر رہی ہے کہ یہ بات ہم نے کر بھی لی ہے، لیکن اعتراضات بھی ایسے آ رہے ہیں۔ سر اس پر ہم نے آگے بات کرنی ہے، اس پر آگے بات ہم نے کرنی ہے، لیکن ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، بابر ڈوگر صاحب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو دنیا ہے وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی، بد اعتمادی ابھی بھی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کون ڈیل کر جائے۔ تو اس اتحادیوں والی آپ نے بات کی کہ شاید وہ نہ مانے، لیکن ان کی آپس کی جو ایک بات ہے، مولانا تو دونوں طرف جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، آج کل ذرا نون لیگ کے زیادہ قریب ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے درمیان کم از کم بات چیت مکمل ہو گئی ہے؟ ویسے تو شہباز شریف کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی تھی اور حکومت کے خلاف مل کر جدوجہد کرنے کا بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن مل گئے ہیں یہ دونوں واقعی پریکٹیکل؟ اسامہ صاحب، نواز شریف جو ہے انہوں نے زرداری صاحب سے بات کی، اور جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی۔ جی اب مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں لانگ مارچ پہ، ان کو بڑی زور سے لانگ مارچ آیا ہوا ہے، وہ عدم اعتماد کی طرف اس طرح سے نہیں جا رہے جس طرح سے وہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ سارا اگر سینیریو میں دیکھوں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پارٹی میں، مولانا میں اور نون لیگ میں پہلے تو ایک کنسنسس ہونا چاہیے تھا کہ جناب ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے اور مل کے لانی ہے۔ اس کے بعد یہ تینوں پولیٹیکل پارٹی جو تھی، یہ اتحادیوں سے بات کرتی ہیں، یہ کاف لیگ سے بات کرتی، GDA سے بات کرتی، MQM سے بات کرتی، تو عدم اعتماد کی تحریک تو تبھی پاسبل ہے۔ ابھی تو یہ تینوں خود سیم پیج پہ نہیں آئے، ایک پیج پہ نہیں آئے، ابھی تو تینوں نے مل کے خود کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یا تو ہوتا کہ یہ تینوں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کریں اور اعلان کریں کہ نا ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے، اور اس کے بعد وہ اتحادیوں کو اعتماد میں لیں۔ اتحادیوں کو اعتماد میں لینا دور کی بات ہے، فی الحال تو ان کو آپس میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد کی بات ہو اور کوئی دوسرا جو ہے وہ بھاگ کے گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کوئی اتنی جلدی آنے والی ہے۔ ہاں 23 مارچ کو جو لانگ مارچ ہے اس پہ مولانا جو ہے وہ اس پہ بازید ہیں، اور لیکن نون لیگ کے حوالے سے جو لگ رہا ہے کہ میں لاہور میں ہوں تو نون لیگ کی کوئی خاص تیاریاں ابھی تک تو مجھے کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی کہ لانگ مارچ کے لیے انہوں نے کوئی میٹنگ کی ہو، کوئی تیاری کی کال دی ہو، کوئی ورکرز کو موبلائز کرنے کی کوشش کی ہو۔ ابھی 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، 2 مہینے پڑے ہوئے ہیں، لیکن فی الحال نون لیگ کے اندر خاموشی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپنے طور پہ انہوں نے یہ انڈیکیٹر دیا ہے کہ ان کے ورکر چارج ہیں، موبلائز ہیں، اور وہ ہر صورت میں لانگ مارچ کریں گے، لیکن نون لیگ میں فی الحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ صحیح۔ غلام صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے نکل رہے ہیں 27 فروری کو، ان کی تیاری آپ کو کیسی لگتی ہے، اور کوئی امکان ہے یہ سب اکٹھے ہو جائے؟ کیونکہ اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر تو سمجھ آئے گی کہ جی عدم اعتماد کیونکہ تحریک کی بھی کامیابی ہو سکتی ہے، کہ جب یہ ایک دن وہاں بھی نکل رہے ہیں عدم اعتمادی دونوں طرف سے پریشر لا رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں کہ دونوں کام یہ اکٹھے کیسے کریں گے۔ ایک طرف اگر جائیں تو زیادہ شاید بہتر ہو۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ اکٹھے نہیں نکلتے تو اس کا مطلب ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک بھی نہیں لا سکتے؟ ابھی عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے، ان کے رابطے آپس میں اس حوالے سے بہت سٹرونگ ہیں، مضبوط ہیں۔ اگر وہ چاہیں گے تینوں پارٹیاں تو یہ بالکل طے شدہ امر ہے کہ وہ اس تحریک کو ناکام بنانے کی پوری سکت رکھتے ہیں، پوری طرح سے وہ اس کو ناکام بنا دیں گے۔ لیکن ان میں سے ایک جماعت اس سے پہلے بھی ان سب کو ساتھ مل کے اس کے بعد پھر حکومت کا ساتھ دے کر 1-2 دفعہ پہلے اپنا آپ علیحدہ ان سے ثابت کر چکی ہے۔ سامنے پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ حکومت کو سپورٹ کیا انہوں نے۔
جی اور حکومت کو راستہ دیا. تو اب بھی کوشش حکومت کی جانب سے بھی جاری ہے کہ کسی کو اپنے ساتھ اس طرح سے ملا لیا جائے. آپ دیکھیں کہ بیان بازی عمران خان صاحب کی اب اس طرح سے پیپلز پارٹی کی جانب نہیں آ رہی ہے جس طرح سے اس سے پہلے آتی رہی ہے. تو دوسری طرف سے بیانات صرف بلاول بھٹو کے آ رہے ہیں. تو یہ پاسبلٹی تو ہے کہ اگر تینوں جماعتیں مل کر چاہتی ہیں تو وہ ایک ہی جست میں حکومت کو وہاں سے ناکامی سے دو چار کر سکتی ہیں منی بل کے اوپر. لیکن لگتا یہی ہے کہ ان میں سے ایک آدھ بات جو ہے اس کو حکومت مینج کر جائے گی, اور اگر مینج کر جاتی ہے تو پھر وہی رزلٹ ہوں گے جو چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں آئے, جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے ہارنے کی وجوہات بنے. وہ کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے پہلے سے موجود ہیں. اب چونکہ منی بجٹ جو ہے سارا فوکس اس پہ ہے, یہاں تک کہ جی حکومت رہے گی جائے گی, اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اب بابر ڈوگر صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اتحادی کسی نہ کسی طرح ساتھ آ جائیں گے, یا یہ جو اعتراضات ہیں یہ تو حکومت کسی طرح مان ہی نہیں سکتی جو ایم کیو ایم کے ہیں. کیوں آپ کو لگتا ہے حکومت نہیں مان سکتی؟ وہ کہنے 11 نکات ہیں, 11 تجاویز ہیں, اس پر آپ آ جائیں. جس طرح کے ٹیکس آپ لگا رہے ہیں, مثلا حکومت کو شیخر و نوش, کاٹیج انڈسٹری, سولر پینل, اسپتال کی مشینری کو, طاقت والے انجن والی کاروں, یہ جو چھوٹی گاڑیاں یعنی موبائل فونز اور اس سمے دیگر اشیاء پر ٹیکس لگانے پر تنقید. سما صاحب میری بات سنیں, یہ جو گورنمنٹ منی بجٹ لے کے آ رہی ہے یہ وہی بجٹ ہے جو آئی ایم ایف سے اپرووڈ ہے, اور ٹیکسیشن کا سسٹم جو ان سے ڈسکس کرنے کے بعد یہ سارا کچھ لایا جا رہا ہے. اب ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ٹیکسیشن سسٹم نہ کریں, آپ اپنے وزراء کے اخراجات کم کریں اور اپنے اخراجات کم کریں. تو میں تو اس پہ بڑی دفعہ میں تو پہلے یہ بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کے اندر جو کرپشن چل رہی ہے, جو حکومت کے اندر مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح سے وہ کارٹلز کا تحفظ کر رہے ہیں, اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ان کارٹلز کو توڑ دے اور جو ٹیکسیشن ہے وہ اوپر سے سٹارٹ کرے, بجائے کہ آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا جس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ متاثر ہوگا, اسٹیٹ نہیں متاثر ہوگا, وہ الٹیمیٹلی عام آدمی کی جیب سے جانا 17% جو ہے, تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں, میں نے ان کا ایک چیز دیکھی ہے کہ ان کا فوکس جو ہے نا وہ صرف عام آدمی کی جیب سے پیسے نکلوانا اور ٹیکس نکلوانا ہے. ان کا فوکس یہ نہیں ہے کہ جو ان کے ارد گرد جو کھرب پتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کھربوں سے کھربھا پتی ہو گئے ہیں, ان کی طرف نہیں دیکھتے, بلکہ عام آدمی کو تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی ایشیا کا سستا ترین ملک ہے, مگر اس سے زیادہ نمک پاشی نہیں ہو سکتی. ایک طرف آپ 17% جی ایس ٹی لگا رہے ہیں, آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, عام آدمی کو اس کی انکم بڑی نہیں, ڈالر مہنگا ہو گیا, مہنگائی کا ایک طوفان ہے, سیلاب ہے, اس کے اوپر مزید ٹیکسیشن لگائی جا رہی ہے, اور پھر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ابھی بھی سستا ترین ملک ہے. تو بھائی پھر ایسے کریں کہ ان کی سیلریاں بند کر دیں, جو سرکاری ملازمین ان کی سیلریاں بند کر دیں, اور کہیں کہ جناب ٹھیک ہے, آپ اس کے بعد بھی پھر یہی کہیں کہ جناب پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, یہ جو بات ہے یہ بڑی پاپولر تو ہے کہ جی اخراجات اپنے کم کرے, وزراء کے, وہ ایم کیو ایم کے وزراء بھی ہیں, لیکن یہ تو 5% بھی نہیں ہے جو وزراء پر خرچ ہوتا ہے. میں اس حق میں ہوں غلام صاحب کہ جی بالکل کم ہونے چاہیے, تنخواہیں کم کر دیں. یہاں تو ممبران اسمبلی کہتے ہیں ہماری تنخواہ اور بڑھاؤ, کم ہے, وزراء کو تو چھوڑیں, ہمارا ٹی اے ڈی کارٹلز پہ لگائے نا, جو کھرب پتی لوگ ہیں ان پہ لگائے نا ٹیکس, اس پہ تو ٹیکس لگاتے ہی نہیں ہیں. آپ اس کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں, ان کو آپ سبسڈی پہ سبسڈی دیے جا رہے ہیں, ان کو آپ کیش دیے جا رہے ہیں, اور ایک عام آدمی جو ہے اس کے اوپر آپ جی ایس ٹی لگا رہے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کیا کریں, ایکسپورٹ اگر آپ نے بڑھانی ہے تو ان کو تو آپ کو دینا پڑے گا سبسڈی. ان کو گیس پر بھی دے رہے ہیں, اور یہ بھی کہ جب ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پر ٹیکس میں بھی ان کو چھوٹ ملتی ہے, ویسے ریبیٹ بھی ملتی ہے. غلام مرتضیٰ صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحادی منا پائیں گے حکومت کو, یا الگ ہو جائیں گے منی بجٹ پہ؟ حکومت کا بہت مشکل میں ہے اس وقت. میں بالکل آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ بتا رہا ہوں. حکومت شدید مشکلات کا شکار ہے اس وقت, اور دو جماعتیں ایم کیو ایم بھی اور کاف لیگ بھی بہت زیادہ تحفظات میں ہیں. اب کوئی ہاتھ پکڑ کے ان کو ساتھ لے جائے تو وہ تو بالکل پھر وہ جس طرح سے آپ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ تو ہو جائے گا, لیکن اگر کسی نے انگلی نہ پکڑی یا نہ کھینچا تو میرا جو اس وقت تک تھوڑی بہت جگہوں پہ جو رابطے ہیں مختلف سیاسی رہنماؤں سے, ان کا تو یہی ماننا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے نا یہ حکومت کے لیے گلے کی وہ ہڈی بن جائے گا,
اور بڑی مشکل میں اس وقت بڑی مشکل میں ہے حکومت. جب تک وہ اس بجٹ کو مینج نہیں کر لیتی ہے تو اس وقت تک ان کی مشکل جو ہے وہ حل نہیں ہونے والی. آج جو اپوزیشن کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی جنوری کے لاسٹ ویک میں 20-22 یا 25 تاریخ تک کوئی لائحہ عمل تھوڑا چینج کرنے کی بات کی گئی ہے, اور پاسبلٹی ہے کہ حکومت کے خلاف اگر کوئی تحریک ہے یا جو اسٹریٹجی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی, وہ نیکسٹ ویک 20-22 کے قریب جو ہے وہ اس میں بھی تبدیلی آئے اور کچھ نئی چیزیں پلان میں شامل کی جائیں جو کہ پہلے سے مارچ کا یا فروری کا ہے. اس سے پہلے کچھ چیزیں جیسا بلاول بھٹو صاحب نے فروری میں بول دیا اور وہ مارچ کا جو بولا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, تو یہ 20-22 جنوری کو ہی کچھ کوشش کی جائے کوئی نیا لائحہ عمل دینے کی, اور یہ پی ڈی ایم دے گی. اچھا